بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، آج کا مبارک ترین دن جس نے اپنے اندر دو برکتوں کو اور دو سعادتوں اور رحمتوں کو اپنے اندر جمع کیا ہے، آج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن اور ساتھ ہی ساتھ جمعہ کا دن. اس مبارک دن کے تعلق سے ہر کوئی جانتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا دن اللہ نے پورے سال کے اندر سب سے افضل ترین دن بنایا. جمعہ کا دن پورے ہفتے کے دنوں میں اس کو سید الایام بتلایا گیا. اللہ نے ہماری زندگی کے اندر اس طرح کے مبارک ایام سے ہمیں مالا مال ہونے کا موقع عنایت کیا. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بزرگوں، یہ 10 دن کل کے دن پر اس کا اختتام ہوتا ہے، 10ویں ذی الحجہ پر، جس کو یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا، نماز عید ادا کی. پھر اس کے بعد آپ نے جانور کی قربانی کی. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ہمارے لیے دو انبیاء کی یہ سنتیں ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ نقل کیا. اللہ نے بڑی مدتوں کے بعد اپنے جلیل القدر نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد ایک بیٹا عطا کیا تھا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بچہ جب چلنے پھرنے لگتا ہے، باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹھانے کے لائق ہوتا ہے، ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے. ابھی بچے کی عمر کوئی لمبی عمر نہیں ہے، چھوٹی سی عمر ہے بچے کی. بچے سے کہہ رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی وادی میں آ کر ان کو بسانے کی غرض سے آئے تھے، اور بچے کو دیکھا کہ بچہ سب کچھ کام میں ہاتھ بٹھا بھی رہا ہے. کہنے لگے، بیٹا دیکھو، میں نے خواب بھی دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی محمد، اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. سمجھ گئے یہ اللہ کا حکم ہے. نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے. چنانچہ بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان، اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کو ملا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پورا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں. وہاں سے لے کر مینا کی وادی میں پہنچتے ہیں. 3 جگہ شیطان بہکاتا ہے، 3 جگہ شیطانوں پر جو ہے کنکریاں پھینکتے ہیں. اس سنت کو اللہ نے ایسے جاری کیا، قیامت تک آنے والے حجاج کو وہاں پر کنکر پھینکنے کا حکم دیا گیا، کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا. مینا کی وادی میں بچے کو لے جاتے ہیں، بچے کو الٹا لٹاتے ہیں، اپنے جو ہے چہرے پر بھی جو ہے اپنا چہرہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے کسی طرح سے، کہ بچے کی محبت میں جو ہے کہیں اس کام کے کرنے سے پیچھے نہ رہ جاؤں. چھری اٹھاتے ہیں، ابھی چھری رکھنے ہی والے تھے، اللہ کی طرف سے ہوا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. ابراہیم، ہمیں آپ کا امتحان مقصود تھا، تمہارے بچے کو ذبح کرانا مقصود تھوڑی تھا. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم اللہ کے حکم پر کتنے عمل کرتے ہو، اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہو یا اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دیتے ہو. نفس یہ کہتا ہے کہ بچے کو ذبح نہ کیا جائے، بچہ ہے، لاڈلا ہے، بڑی مدتوں کے بعد پیدا ہوا ہے، اور بڑی دعاؤں کے بعد، بڑے آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد دعائیں کر کر کے پیدا ہوا بچہ ہے. اب یہ بچہ، اسی بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہم تھوڑی دیں گے آپ.
ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم کے آگے سرنگو ہو کہ نہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہو کہ نہیں۔ اللہ کو اتنا پسند آیا باپ بیٹے کی اس قربانی کا عمل، اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِ، قیامت تک آنے والوں کے اندر اللہ نے یہ عمل جاری کیا۔ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلا کر کے، یہ تمہارے ابا سیدنا ابراہیم کی سنت ہے، آپ نے ہر سال قربانی کی، اپنے ہاتھوں سے آپ نے جانور کو ذبح کیا۔ حج میں جب آپ تشریف لائے، آپ کا آخری سال تھا، اس کے بعد آپ دنیا کے اندر نہیں رہے، 100 اونٹوں کی آپ نے قربانی فرمائی، 63 اونٹوں کا آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیا، ذبح کیا، اور بقیہ اونٹوں کے متعلق علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم ان اونٹوں کو نہر کرنا، تم ذبح کرنا۔ پھر اس گوشت کو تمام حجاج کے اندر تقسیم کیا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ہر اونٹ کے اندر سے ایک ایک بوٹی لی جائے اور ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کو پکایا جائے، پھر آپ نے اس کا شوربہ نوش فرمایا۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کی قربانیاں اور ان کا عمل ہے۔ اس پر اتنا بڑا اجر کہ یوم النحر میں عید کے دن سب سے افضل ترین عمل اگر کوئی ہے تو یہی ہے، ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ۔ ابن آدم انسان یوم النحر کو سب سے افضل ترین عمل جو کرتا ہے وہ قربانی کا عمل۔ اس پر کیا ملے گا؟ جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کے بقدر اللہ تبارک و تعالی نیکی دے گا۔ کون شمار کر سکتا ہے ان بالوں کو؟ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کی تفصیلات قرآن پاک کے اندر ہے، جس کے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل سے بتلائے ہیں، اس لیے یہ اللہ کے شعائر میں ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی عظمت کرتا ہے وہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، خشیت ہوگی، وہ ان شعائر کی عظمت کرے گا۔ جانور قربانی کرنے کا وقت یہ بتلایا گیا ہے کہ جب عید کی نماز ہو جائے تو قربانی کی جائے، اس سے پہلے اگر جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ، وہ بکری کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے، لَيْسَ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سب سے پہلا عمل نماز کے بعد قربانی کا ہے، اور اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، جن کے اندر گنجائش ہے، ان کے لیے بہرحال قربانی کرنا افضل ترین عمل ہے، سنت مؤکدہ عمل ہے، احناف کے نزدیک واجب ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد جو آدمی زکوٰۃ جس پر واجب ہوتی ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسہ رکھا ہوا ہے، احناف کے نزدیک قربانی ان کے ہاں واجب ہے۔ جمہور علماء اس کو جو ہے سنت مؤکدہ بتلاتے ہیں۔ جانوروں کی عمریں بتائی گئی ہے اور یہ بتلایا گیا کون سا جانور آپ ذبح کریں گے۔ چنانچہ اونٹ، گائے یا بیل، بھینس، بکرا، ان جانوروں کے متعلق عمریں بتائی گئی کہ اونٹ کی 5 سال ہونی چاہیے اور بقیہ جانوروں کی 2 سال پورے ہونے چاہیے، اور اگر مینڈا آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس کو 1 سال پورا ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کی عمر ہے۔ ان جانوروں کے متعلق کہا گیا کہ بڑا جانور ہے، مثلا اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اس کے اندر 7 آدمی اپنی طرف سے قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ چھوٹا جانور ہے تو 1 آدمی کی طرف سے قربانی ہوگی۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ 1 بکرا آپ ذبح کر رہے ہیں، جس کے ذمے قربانی تھی اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، گھر والوں کو آپ ثواب میں شریک کر سکتے ہیں۔ گھر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو 2-4 آدمی ہیں جن کے اوپر قربانی ہے، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ 4 آدمی مل کر 1 بکرا ذبح کرے۔ باپ بھی اتنی حیثیت رکھتا ہے، 2-4 بیٹے بھی حیثیت رکھتے ہیں قربانی کی، اور یہ سب مل کر کے 1 بکرا ذبح کرے، کسی کے نزدیک قربانی نہیں ہوتی، سب کی ایک ہی آدمی کی قربانی ہوگی۔ 1 بکرا قربانی 1 آدمی کی طرف سے ہوتا ہے، گھر والوں کو ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ بڑے جانور کے اندر 7 لوگ اپنا اپنا حصہ لے کر شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے چلا ہوا عمل ہے۔
اسی طرح سے ان جانوروں کے متعلق فرمایا کہ عیب والے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. جو جانور اب اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں عمدہ اور اچھا جانور ہونا چاہیے. لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. جو لنگڑتا ہے اپنی چراگاہ تک ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ سکتا، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. ایک دم دبلا پتلا جانور ہے، مریل جانور ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی. اور کانے اور اندھے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اسی طرح سے جس کے اعضاء کٹ گئے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوتی. سینگ اگر اوپر سے کٹ گیا ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جانور کا چھوٹا سا حصہ کہیں سے کٹ گیا ہے قربانی ہو سکتی ہے. اگر 1/3 سے حصہ قربانی کا جانور کا کان وغیرہ کٹ گیا تو قربانی نہیں ہوتی. اسی طرح سے بہت سے علماء کے نزدیک وہ جانور جس کے کان کا کوئی حصہ چلا گیا ہے، دم کا کوئی حصہ چلا گیا ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی. جس جانور کے اندر عیب ہوگا اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. جو جانور اتارتے ہوئے گاڑی سے اتارتے ہوئے زخمی ہو گیا اور اس کو عین وقت میں زخم آ گیا ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے. بڑے جانور ہوتے ہیں ان کو اتارنا اور ان کو چڑھانا مشکل ہوتا ہے، تو اس طرح سے قربانی ہو سکتی ہے. یہ جانور کی قربانی جو ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں دوستو، یہ کھیل تماشا نہیں ہے. آپ اتنا پیسہ کسی غریب و مسکین کو دیں، یہ افضل نہیں ہے. باقی دنوں میں افضل ہو سکتا تھا، لیکن ان دنوں کے اندر جتنا پیسہ قربانی کا ہے اس کو قربانی میں لگانا افضل ترین عمل ہے. صدقہ کرنا ان پیسوں کا افضل نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے شعائر میں سے ہے اس شعائر کو باقی رکھنا. اور اللہ نے فیصلہ کیا اس شعائر کو باقی رکھنے کا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. آخر تک آنے والوں کے لیے ہم نے اس قربانی کے عمل کو جاری رکھا، باقی رکھا ہے. تو بزرگوں اور بھائیوں، قربانی کو بڑے شوق سے کرنا چاہیے اور پورے احترام کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. اللہ کی تکبیرات کہتے ہوئے قربانی کہنا چاہیے. اللہ کے نام کو اور اللہ کے نام کو لے کر قربانی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے جب جانور کو لٹایا فَسَمَّا وَكَبَّرَ، بسم اللہ پڑھا آپ نے اور اللہ کی بڑائی بیان کی، تکبیر پڑھی آپ نے. جانور کو ذبح کرتے وقت بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے. اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے. پھر جب تک اس کے اندر جان باقی ہے اس وقت تک اس کی چمڑی نہیں اتاری جائے. جب تک اس کی جان مکمل ختم ہو جائے پھر اس کی چمڑی اتاری جائے. اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائے، ایک حصہ مسکینوں کے لیے اور 2 حصے اپنے اور اپنے رشتہ دار، اعزاء، اقارب اور ان لوگوں کو دیے جائیں. اگر پورا حصہ آپ مسکین کو نہیں دے سکتے، کچھ حصہ مسکین کو دینا واجب ہے. فَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا حکم دیا ہے کہ مسکینوں کو بھی کھلایا جائے. لہذا اپنوں کو بھی دیا جائے، مسکینوں کو بھی دیا جائے. اور نہ خون مقصود ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تمہارے دل کا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں. بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. بھیڑ نہیں جمع کرنا چاہیے. جو ہدایات آپ کو دی جاتی ہیں ہر سال اور اس سال بھی دی گئی ہے، مسجدوں کے اندر وہ ہدایات پڑھی گئی ہیں، ان ہدایات کے مطابق قربانی کیجئے، پوری عظمت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ. اللہ کا شاعر، اللہ کی شاعر سمجھ کر کے قربانی کریں. کھیل و تماشا نہیں ہے. دوسرے مذاہب کے اندر جو خون بہایا جاتا ہے کھیل تماشے کے طور پر ہو سکتا ہے. اسلام کے اندر جانوروں کا خون کھیل تماشے کے طور پر نہیں بہایا جاتا ہے. اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے یہ جانور ذبح کیا جاتا ہے. یہی جانور ہمارے لیے نامہ اعمال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی ان جانوروں کا ثواب رکھے گا. جتنا پیسہ ہم اس جانور کے سلسلے میں خرچ کریں گے ہمیں خوب اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ میں بڑا جانور کیوں لے رہا ہوں. دل کے اندر کا تقوی دیکھ کر کے جانور کو خریدیے. اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ جانور ذبح کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے تھرمامیٹر، تقوی کے تھرمامیٹر کو خوب اچھی طرح سے جانیے کتنا آپ کے اندر تقوی ہے. آپ اس لیے بڑا جانور لے رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر چرچا ہو جائے گا فلاں کے گھر میں اتنے بڑی قیمت کا جانور لایا گیا تھا، پھر تو آپ کا عمل ضائع ہو گیا.
حبت ہو گیا، اکارت. تو جانوروں کی قربانی پورے احتیاط کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں اور پورے احتیاط کے ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ گوشت تقسیم کریں گے اس کو بھی پوری احتیاط کے ساتھ لے جائیں. برادران وطن کے رکشوں کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا، اس کو بھی پورے احتیاط کے ساتھ کیجئے. اپنے بھائیوں کے، اپنے لوگوں کے جو رکشے ہیں ایسے دنوں میں خاص طور سے ان کے رکشے استعمال کیے جائیں، کہیں ان برادران وطن کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہا جاتا ہے، ورنہ کوئی اور مقصد نہیں. جانوروں کا گوشت لے رہے ہیں کھلے عام نہ لے جائیے، اس کو بند کر کے لے جائیے، باہر سے نظر نہ آئے. اور اسی طرح سے جب جو ہے جانور ذبح ہو جائے اس کے جو فضلات ہیں، اس کی کھال ہے، اس کے سلسلے میں جو لوگ لینے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی اور آپ کو بھی پورے احتیاط کے ساتھ ان کو جو ہے لے جانا چاہیے. راستوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، خون کو بھی راستوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور اس کے فضلات میں سے کوئی بھی چیز جو ہے باہر نہیں پھینکنی چاہیے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں ان باتوں سے جو ہے مستفید ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر اس قربانی کے ذریعے ہم کو اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے سمجھنا چاہیے اللہ نے ان کو جانور جو بھیج دیا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ وہ ان کے امتحان کی کامیابی کے بعد ان کو وہ جو ہے درجہ ملا تھا. اللہ کے حکم پر مر مٹنے کی جو انہوں نے آخری جو ہو سکتی تھی خواہش وہ پوری کر دی. مر مٹنا جس کو کہتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں چلے گا. وہ سیدنا ابراہیم جو عراق کے اندر تھے، مدتوں رہے، وہاں سے جب نکلے ہیں 2 آدمیوں کے ساتھ نکلے ہیں، سالوں سال کی محنت کے بعد صرف 2 آدمی مسلمان ہوئے تھے. ایک ان کی زوجہ اور ایک جو ہے ان کے جو ہے چچزاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام. 3 آدمیوں کا قافلہ نکلا تھا فلسطین کی طرف. پھر وہاں سے اللہ کی طرف سے جب حکم آیا بچے کو مکے میں چھوڑنے کا، بیوی اور بچے کو مکے میں چھوڑنے کا حکم آیا، ہر جگہ امتحان، ہر جگہ امتحان، ہر جگہ آزمائش. اور اللہ کے خلیل ہر آزمائش میں کامیاب ہو رہے ہیں. اللہ کے حکم کے آگے ہمارا کچھ نہیں چل سکتا. یہ مثال انہوں نے پیش کر دی تھی دنیا کے اندر. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ اللہ کے حکم کے آگے ہمارا اور آپ کا کسی کا نہیں چل سکتا. بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں یہی سمجھنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا